اپنی کھوپڑی شریف میں یہ کانسیپٹ کلیئر کر لو، عورتیں بھی مرد بھی، کہ ہم غلام کس کے ہیں. اور خواتین سے میں ہاتھ جوڑ کے ایک بات کہتا ہوں، زور سے میں نہیں کہہ نہیں سکتا، یہ جو میاں ٹائپ کی چیزیں اللہ نے آپ کو دی ہیں نا، میاں ٹائپ کی، آج ہمارا جو لبرل سوسائٹی ہے نا، وہ عورت کو مرد سے آزاد کرنے میں لگا ہوا ہے. وہ کہتی ہے یہ کیوں، میاں کے حقوق کیوں ہیں؟ اگر عورت مرد کی ماتحتی سے آزاد ہو گئی نا، اس کا حشر وہ ہوگا جو وہاں کی بڈھی عورتوں کا ہے. میں بار بار ایک جملہ آج کل ریپیٹ کر رہا ہوں، گوری عورتیں شادی نہیں کرتی کہ شوہر کی ٹینشن پالنی پڑے گی، حالانکہ وہاں شوہر کے وہ حقوق نہیں ہیں جو اسلام میں ہیں. وہاں تو کوئی حقوق ہی نہیں ہے نا، وہ کہیں گے جو مرضی کرنا ہے. اور شوہر پہ بھی وہ حقوق عورت کے نہیں ہیں جو اسلام نے دیے. اسلام نے تو پوری پابندی شوہر پہ ڈال دی نا کہ گیس بجلی کا بل کون دے گا؟ بھائی شوہر دے گا. اور عورت کو یہ کہا کہ تم اس کی اطاعت کرنا ہے تم نے. تو گورا نہیں سکھاتا عورت کو کہ تم نے شوہر کی اطاعت کرنی ہے. گورا یہ سکھاتا ہے کہ عورت کو کہ دیکھو سب آزاد ہیں، ویمن رائٹس ہیں، کسی عورت نے شوہر کی اطاعت نہیں، اپنی مرضی سے کرنی ہے کرو، کوئی آرڈر نہیں چلے گا. آئی بات سامنے؟ جب گھر سے نکلنا ہے تو شوہر سے پوچھنے کی ٹینشن کی ضرورت، بولو نا، نہیں. شوہر کو یہ کہا کہ تمہارے ذمے اس کو کھلانا پلانا نہیں ہے، تم ساری زندگی ایک کپ چائے کی پیالی بھی نہیں پلاؤ تو کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے. تم اپنے باپ کو نہ پلاؤ تو ٹینشن نہیں ہے، تو بیوی کیا ہے بھائی؟ ایسے لوگ بھی وہاں بہت کثیر تعداد میں ہیں جو ہیومن رائٹس ویمن رائٹس کی تنظیمیں کے لیڈر ہیں، اپنے باپ کو پوری زندگی کبھی ایک کپ چائے کی پیالی بھی انہوں نے اپنے خرچے پہ نہیں پلایا. آپ کو ہول سیل کے حساب سے ملیں گے وہاں پہ، بہت ہیں. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات؟ تو وہ بیوی کو کہاں کھلائے گا؟ ابا کو نہیں پوچھ رہا، اور بیوی کے ابا کو پھر تو الگ سی بات ہے. ہم چونکہ اسلام کو فالو کرتے ہیں، اسلام نے کیا بتایا کہ عورت کس کی اطاعت کرے گی؟ خواتین خاص طور پہ سن لیں معذرت کے ساتھ، شوہر کی اطاعت عورت پر، آپ لوگ کے حقوق کی بات کر رہا ہوں، منہ سے بول لیں، اور خواتین سے معذرت کے ساتھ اللہ کو اگر ماننا ہے، دیکھو اللہ کو نہیں ماننا تو پھر تو جو مرضی کریں، یہ مکھنچو اللہ نے آپ کے متھے لگا دیا ہے، اس کو نچوڑ لیں آپ جتنا نچوڑ سکتی ہیں، مانیں اس کی ایک بھی نہیں. لیکن اسلام کو اگر آپ مانتی ہو، اللہ کو اگر آپ مانتی ہو، تو اللہ کیا کہتا ہے؟ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، ہم نے مرد کو عورت پر ایک درجہ، بولو نا، زیادہ. گھر میں سربراہ کس کو اللہ نے بنایا؟ یہ وہ چیزیں جو ہماری سوسائٹی سے نکلتی جا رہی ہیں. گھر میں سربراہ معذرت کے ساتھ کس مکھنچو کو بنایا؟ شوہر کو. تو سربراہ کا مطلب کیا ہے؟ اس کی ماننی ہے یا نہیں ماننی ہے؟ اس کی اطاعت کرنی ہے، جائز باتوں میں، ناجائز باتوں میں یا اس اپنی استطاعت سے زیادہ باتوں میں نہیں. بعض لوگ بہت زیادہ بوجھ ڈال دیتے ہیں، وہ نہیں، جائز چیزوں میں. گھر سے نکلتے ہوئے میاں سے پوچھنا ہے میں جا سکتی ہوں؟ گھر میں شوہر کی مرضی کے بغیر کوئی نہیں آ سکتا. شوہر اگر پسند نہیں کرتا کہ آپ فلاں سے بات کیا کرو تو پھر عورت پر لازم ہے کہ وہ فلاں سے بات، بولو نا، نہیں. ہاں صلہ رحمی، قطع رحمی نہیں، ماں سے بات پر پابندی لگائے، یہ رائٹ اللہ نے میاں کو نہیں دیا. بہن سے بات پر پابندی لگا دے، اگر اتنی کہ بار بار نہ کرو. بعض دفعہ فساد ہو رہا ہوتا ہے نا، بہنیں بھڑکا رہی ہوتی، میاں یہ کیسز بہت آ رہے ہوتے ہیں میرے پاس. شوہر کہہ رہا ہو تو بھی بہن سے، شوہروں کو تو ہم یہی مشورہ دیں، خامخواہ کی ٹینشن دینے کی ضرورت نہیں ہے، پابندیاں نہیں لگاؤ بلا وجہ کی. تم چنگیز خان کی اولاد میں ہو، تم کیا کر رہے ہو بیٹھ کے؟ شکر کرو بہن سے باتیں کر رہی ہے تو. لیکن لا کی بات کر رہا ہوں، قانون کی بات کر رہا ہوں. جو جائز پابندیاں جس کا شوہر سمجھ رہا ہے کہ میرے گھر میں نقصان ہو رہا ہے، تو شوہر بیوی کو ماتحت کر سکتا ہے، پابندی، بولو نا، لگا سکتا. اب اگر جو عورت اللہ اس کے رسول کو مانے گی، وہ مانے گی میرا خدا اللہ ہے، تو وہ اپنے شوہر کی اطاعت کرے گی، شوہر کے لیے نہیں. کس کو خوش کرنے کے لیے؟ اللہ کو. کیونکہ نبی نے فرمایا وہ عورت جنت میں نہیں جا سکتی جس کا شوہر اس سے ناراض ہو. کسی معقول بات پہ، نامعقول کی بات نہیں کر رہے ہم. بعض میاں آڑے ترشے ہوتے ہیں، وہ فضول قسم کے. اور میرے بھائی، خواتین کو دو چار باتیں کر کے ایک دو باتیں پھر اور کروں گا، کائنڈلی تھوڑا سا اور برداشت کر لیں مجھے. بچوں کے بارے میں ماں رائے دے گی اپنے میاں کو، یہاں پڑھانا ہے، یہاں نہیں پڑھانا، یہ بنانا ہے، وہ بننا ہے، فلاں جگہ شادی کرنی نہیں کرنی، رائے ضرور دے گی، اس کو پورا حق ہے. اور شوہر کو چاہیے اپنی بیوی کے جذبات کا اس معاملے میں خیال کرے. لیکن آخری فیصلہ کس کا ہوگا؟
شوہر. وہ جو ڈن کر دے گا تو پھر عورت کو اس کی مخالفت کی اجازت نہیں ہے. اگر وہ کرے گی تو شریعت کی اصطلاح میں ناشزہ کہلائے گی. ناشزہ, نشوز کہتے ہیں شوہر کی نافرمانی. آئی بات سمجھ میں کہ نہیں آئی؟ اچھا, تیسری بات, اولاد روک نہیں سکتے دونوں ایک دوسرے کی مرضی کے بغیر. شوہر کو اولاد چاہیے, بیوی یہ نہیں کہہ سکتی کہ مجھے نہیں چاہیے. بیوی کو اولاد چاہیے تو شوہر یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے نہیں چاہیے. اسلامی قانون یہی ہے, چاہے تیسرا ہو, چوتھا ہو, پانچواں ہو, آٹھواں ہو, چھٹا ہو, دسواں ہو, نسل دونوں کی پرمیشن کے بغیر کوئی بھی, بولو نا, اتنی انٹرفیئرنس ہو رہی ہے نا ہر معاملے میں. بیوی کے بجائے اماں کی چل رہی ہے گھروں میں, بیوی کی اماں کی. سمجھ میں آ رہی بات؟ بچے کون سے اسکولوں میں پڑھیں گے؟ اکثر میں ایک واقعہ بتاتا ہوں, شوہر کی آمدن سے زیادہ اس پہ بوجھ ڈالا گیا جاتا ہے اسکولوں کا. ہمارے ایک دوست تھے, وہ ان کی وائف نے کہا کہ بچے ہمارے فلاں انگلش اسکول میں پڑھیں گے, اس کی فیس ٹھیک ٹھاک تھی نا. وہ کہہ رہا ہے یار میں نہیں اتنی افورڈ کر سکتا, اور کر بھی سکتا ہوں تو میں باقی چیزوں میں بہت پیچھے رہ جاؤں گا. دونوں کا کیس میرے سامنے آیا. میں نے کہا کہ دیکھو شوہر کی اطاعت آپ پر کیا ہے؟ واجب. آپ کی سمجھ میں بات آئے نہ آئے, آخری فیصلہ کس کا ہوگا؟ میاں کا. ہم اس کو کہیں گے یار اچھے اسکول میں پڑھاؤ, وہ کہہ رہے نہیں پڑھا سکتا میں, میری تنخواہ اتنی, اگرچہ افورڈ کر سکتا ہوں لیکن باقی چیزوں میں پھر پان گٹکے کا تو رہوں گا ہی نا. بالکل, کوئی تھوڑا سا تو پان گٹکے کا بھی خرچہ نکال کے رکھنا ہے نا, تھوڑا سا بچانا بھی ہے. اور بھی غم ہے زمانے میں یار, درمیانے درجے کے اسکول میں پڑھا لو, اللہ اسی میں بنا دے گا. میں نے اس کی خاتون کو کہا, میں نے کہا دیکھیں یہ اب آخری رائے کس کی چلے گی؟ شوہر. اللہ نے سربراہ کس کو بنایا ہے؟ شوہر. اب آپ مانیں اس کی بات. نہیں جی, پھڈا ہی نہیں ختم ہو کے دے رہا. پھر میاں کا فون آیا کہ بیگم کہہ رہی ہے میرے بھی تو بچے ہیں, جتنے تمہارے ہیں اتنے ہی کت کے ہیں, میرے بھی ہیں. پھر ساس کا فون آیا, وہ انٹرفیئر کر رہی ہیں, سسر صاحب انٹرفیئر کر رہے ہیں کہ بچے بڑے اسکول میں پڑھیں گے, ہماری بھی تو اولاد ہے. جب انہوں نے مجھے کہا نا کہ میری ساس اور سسر نے کہا ہماری بھی اولاد ہے, میں نے کہا مسئلہ حل ہو. مسئلہ کیا ہو؟ بہترین. اب تو مزے اڑاؤ. کہہ رہے کیوں بھائی, میرے پاس تو اس کا جواب ہی نہیں ہے. وہ کہہ رہے ہماری بھی تو اولاد ہے. میں نے کہا بہترین ہو گیا. ان سے کہیں چونکہ آدھی آپ کی ہے, آدھی میری ہے, آدھی فیس آپ دیں گے, آدھی فیس میں دوں گا. میں نے کہا یہ تو زبردست بات ہے یار, واقعی ان کی بھی تو اولاد ہے. ویسے ان کی اولاد ہے, پیسے خرچ کرنے میں ان کی اولاد, فری پھوکٹ کے مشورے تو دیتے رہو نا. سوئٹزرلینڈ کا مشورہ دے دیا تھا نا غریب آدمی کو اس کی بیوی نے کہ میں سوچ رہی ہوں سوئٹزرلینڈ چلتے. اس نے کہا کوئی خرچہ نہیں ہے, سوچنے پہ کوئی خرچہ نہیں ہوتا. تو اس سے گھروں میں بڑے فسادات ہو رہے ہیں. ہماری عورتوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ بھائی, نہ بچوں کو پتہ ہوتا ہے کہ کس کی ماننی ہے. بچوں کو بھی اسلام نے پابند کیا ہے کہ جب باپ اور ماں کی رائے میں اختلاف ہوگا آرڈر میں, تو سربراہ کون ہے؟ باپ ہے. ماں کا حق اخلاق میں 3 گنا زیادہ ہے, لیکن اطاعت کس کی جائے گی؟ ابا کی. یہ ہماری خواتین کو ماننا پڑے گا. نہیں مانے تو ٹھیک ہے, جیسے زندگی گزار رہی ہیں گزارتی رہے. میں تو پیغام دے کے چلا جاؤں گا, پکڑنے والا کون ہے آخرت میں؟ وہ اللہ جانے, آپ جانے, ہمیں کیا اسے. اور مرد کو اللہ نے بھی چند باتوں کا پابند کیا ہے. گورے وہ پابندیاں مردوں پہ نہیں لگاتے. مرد کو کس بات کا پابند کیا ہے وہ بھی نمبر وار بتا دوں جلدی. پہلی پابندی اللہ میاں نے یہ لگائی ہے, گورے یہ پابندی نہیں لگاتے. گورے کہتے ہیں نہیں بھائی پرسنل لائف ہے, جو مرضی کرو. اسلام نے پابند کیا ہے, عورت کی طرف جانے کا راستہ تمہارے پاس نکاح کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے. کسی عورت سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہو, بیوی بنا کے لے آؤ, اس کے علاوہ تمام راستے بند. اچھا بھائی, آپ نے کہا چلو بھی بنا کے لے آئے آپ, اللہ میاں نے کہا ہے بھائی موڈ تو نہیں تھا آپ کا بالکل بھی. دوسرا اللہ نے پابندی لگائی, اب یہ جب تم لے آئے ہو تم اس کو ٹینشن سمجھو یا عذاب سمجھو یا نعمت سمجھو, وہ تمہارا ہیڈیک ہے. کوئی پابندی گورنمنٹ کی طرف سے بھی نہیں ہے, اللہ کی طرف سے بھی نہیں, لیکن کچھ ذمہ داریاں تمہارے اوپر ہیں. ساری زندگی اس کا خرچہ, اس کی رہائش کا خرچہ, گیس بجلی کا خرچہ, پانی کا خرچہ, اس کے بچوں کا خرچہ, اس کے بچوں کی تعلیم کا خرچہ, اس کے بچوں کی بیماریوں کا خرچہ, یہ ساری زندگی کس پر ہے؟ گورا یہ حقوق عورت کو بولو نا نہیں دیتا, یہ والے رائٹ عورت کو نہیں دیتا.